السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی ابو سہل علی ظفر آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری ان کمنگ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ تعالی بڑی سموتھلی، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک سے الحمدللہ ہمیں دیکھا اور سنا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا میں بے بہا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ دن بدن الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں محبت کے بڑی خوشی کے پیغام بھی ہمیں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرے، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ یہاں پہ تو جوڑ ہی رہا ہے ہمیں، اللہ ہمیں قیامت میں جنت میں سب کو جگہ دے انشاءاللہ، اور ہماری دنیا اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ بہترین کر دے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور جادو۔ سوشل میڈیا کے اوپر جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے معاملات میں کس طرح سے دخل اندازی کرتا ہے، اس پر تفصیل جو ہے وہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ پوری تسلی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے لوگوں نے مجھے اس طرح کے تعویذ جو ہیں وہ مجھے ارسال کیے کہ جو عاملین نے، جادوگروں نے ایک سکیچ بنا کے اس کی ایک تصویر بنا کے وہ اس سائل کو بھیج دی، یعنی سوال کرنے والے کو عامل نے بھیج دی کہ اس جیسا سکیچ لے کے یا اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ اس کو اپنے گھر میں لگا دیں، اس کو فلاں جگہ پہ کر دیں، فلاں جگہ پہ اس کو چپکا دیں۔ تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے وہ تصاویر نکالی تو ان کے گھر من و عن ویسے ہی معاملات ہونے لگے جو اس صفحے کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عاملین، جادوگر حضرات بے شمار اس طرح کے آپ کو اس وقت آج کے دور میں ملیں گے، جو آپ کو یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اور اسی طرح فیس بک پیجز کے اوپر آپ کو اپنے کاروبار کی یا اپنے جادو کی تشہیر کی ویڈیوز کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے اپنے پیجز کو وہ سپانسر کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پے کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان ویڈیوز کو گھروں میں جب پہنچایا اور دیکھا اور سنا جاتا ہے تو لوگ ان سے متاثر ہو کر فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسانے میں بڑی جلدی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پرابلم پھنسنا نہیں ہے، پرابلم عقل اور فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی، آپ کو شعور دیا، اور آپ کو اس چیز کا ادراک دیا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آپ کبھی قرآن اور حدیث سے علاج پر کبھی بھی آپ فوکس نہیں کریں۔ میری نظروں سے ایک عامل کا چینل گزرا ہے، 1.8 ملین سبسکرائبر ہیں اس کے، 1.8 ملین۔ کیوں؟ میں اس چینل کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے بعد میں ہمیں کوئی سٹرائک بھیج دے اور کوئی پرابلم ہو جائے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم معاشرے میں ہر وہ چیز جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے اور لوگوں کو مثبت انداز کی طرف نہیں لے کے جا رہی، ہم نے ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ وہ جناب ہانڈی والا عمل ہوگا، اور شیطان کی بیٹی کو قابو کرنے والا عمل ہوگا، اور وہ جناب شیطان کے فلاں پوتے کو قابو کرنے والا عمل ہوگا، وہ سارے عملیات جو ہیں وہ اس چینل کے اوپر ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے اور سنتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ جو ویوز آتے ہیں کن ویڈیوز کے اوپر آتے ہیں؟ محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب کو کیسے قدموں میں لانا ہے، ٹھیک ہے جی، ساس کو بہو سے اور بہو کو ساس سے کیسے دور کرنا ہے، ساس کے معاملات کو، بہو کے معاملات کو، بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، اور جناب ساس کو پرابلم اپنی بہو سے، کیا مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی لگا کے قرآن پڑھا، ساری زندگی لگا کے ہم نے ایم اے اسلامیات کیا، ایم اے اکنامکس کیا، اور جناب ایم اے نفسیات کر لیا، ایم ایس سی کر لی، ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، دنیا بھر کی ڈگریاں لے لی۔ عقل کی ڈگری ہم نے کبھی نہیں لی۔ عقل کی ڈگری کو لینے کے لیے بھی ہمیں عقل چاہیے، جو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مفقود ہو گئی ہے، ختم ہو گئی۔
اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیلی فون پہ جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں نے ہمیں کہا جی مجھے مطلب فلاں عزیز کا فون آیا, بات کوئی نہیں کی, لیکن جیسے ہی فون ہم نے سنا اس کے فون کے سپیکر میں سے مجھے پھونک کی آواز آئی اور اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا اور ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے, عامل نے پڑھنے والے کو یہ کچھ الفاظ بتا دیے. مثلا عامل نے جناب بتا دیا کہ آپ نے یہ والا عمل جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے, کہ جب بھی آپ نے اس کو کال ملانی ہے, ٹیلی فون ملانا ہے, تو آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے. میں اس لفظ کو یہاں نہیں دہراؤں گا کیونکہ وہ لفظ پڑھنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باعث شرک ہے. تو بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسے کسی شخص کی کال آئے جس کے متعلق آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ شخص میرے اوپر عملیات کر سکتا ہے, جادو کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے. ایک تو بسم اللہ پڑھ کے ہمیشہ فون اٹھائیں. فون آپ نے پکڑا ہے, بسم اللہ. کال اٹھانے سے, کال پک کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. نمبر 2, آپ کو کان کو فون نہیں لگانا. اپنا جو سپیکر ہے اس کا وہ آن کر کے کم از کم اپنے چہرے سے, اپنے جسم سے کم از کم آپ کو یعنی اتنا ڈسٹینس رکھیں کہ وہ اس کی آواز آپ کو جو ہے وہ آ سکے. جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پھونک جو ہے وہ اس کی تاثیر آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ کام کر لیا کہ ٹیلی فون اپنے سے دور کر دیا. تیسرے نمبر پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بڑا کمال ہے. وہ یہ ہے کہ جتنی دیر وہ آپ سے بات کرتا رہے, آسان ہے, وہ آپ اتنی دیر تک ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یہ آپ پڑھتے رہیں اتنی دیر. اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اگر وہ اس موقع کے اوپر وہ اپنے موکل یعنی اپنے جنات وہ آپ کی طرف بھیج رہا ہے تو آپ اس کو اپنے سے بہت زیادہ دور کر سکتے ہیں. وہ آپ کا ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک خود بخود ایک ایسا ڈسٹینس کریٹ ہو جائے گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے اور دنیا کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.